دیکھیے مولوی الطاف صاحب، یہ جو تراویح ہے اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مؤکدہ تو قرار نہیں دے سکتے، اتنی بات تو واضح ہے۔ جو علماء تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل متوارث، اور اس کے بعد پھر امت کا اس عمل پر اجماع، اس کی وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو خود مسلسل پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، پھر آپ سے جو ثابت ہے اس میں تعداد بھی ثابت نہیں ہے صحیح روایت میں، پھر آپ سے قرآن کا پڑھنا تو کبھی بھی ثابت نہیں ہے، لہذا آپ کے جو عمل ہے اس کو عمل سنت مؤکدہ جو حضرات قرار دیتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کے اس تعامل کی وجہ سے اور توارث کی وجہ سے کہتے ہیں۔ باقی قرآن مجید کا پڑھنا اور ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ قول تو صحیح نہیں ہے۔ تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کے اقوال اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس پر علماء کے آپس میں اقوال ہیں۔ علامہ ابن حمام رحم اللہ جو شرح فتح القدیر کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کو ایک نفل عمل قرار دیا ہے۔ دیگر علماء ان سے اس رائے میں اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نیچے کا ہے، یعنی صحابہ کا ہے، لہٰذا اس کو کوئی نفل قرار دے دے، کوئی سنت مؤکدہ قرار دے دے، مفتہ بھی قول احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ کا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے یہاں پر۔ لیکن قرآن کے ختم کو سنت مؤکدہ قرار دینا یہ ایک طرح سے زیادتی ہوگی، مسجد میں پڑھنے کو سنت مؤکدہ قرار دینا یہ ایک طرح سے زیادتی ہوگی، اس کو جماعت سے پڑھنا اس کو سنت مؤکدہ قرار دینا یہ ایک طرح سے زیادتی ہوگی۔ تراویح عمل ہے، ایک اعلیٰ عمل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی انفرادی پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، بغیر ختم کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے۔ تراویح ہی نہیں پڑھتا تو اس میں علماء کا قول ہے کہ وہ گنہگار ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، گنہگار ہی نہیں ہے، ایک اعلیٰ عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ترغیب آئی ہے، وہ اس نے اس فضیلت کو حاصل نہیں کیا، لیکن گنہگار نہیں۔